ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے، اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے، الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی، تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور اس وقت تشدد، افتراق اور جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے، ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے، اصحاب پیغمبر کا ادب ہے، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام ہی نہیں مانتے۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ یہی خیر کا راستہ ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے، اور یہی اہل السنہ کا طریق ہے۔ دین سراپا سختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ایک عام شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جائے کدھر۔ ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟ تو صاحب، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں، ہمیں کسی نئے راستے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو، چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا۔ کیوں؟ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے، انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کیا اور عقائد ہمیں دیے۔ ایک بہت بڑا نام امام الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کے ایک بات کہی، اور کہا کہ میں ایک گہرے سمندر میں پھنس گیا ہوں، اور میں نے اسلام اور اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ دیا، اور میں ایسے علوم کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت میری یاوری نہیں کرتی تو میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو الوداع کہہ دوں گا۔ تو امام الحرمین امام جوینی نے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں اور نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ اپنی جان دے رہا ہوں۔ میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے
جو میری بوڑھی ماں کا عقیدہ ہے. عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست. تمہارے آبا و اجداد کی عقل ہوس سے پاک تھی اور غرض اور لالچ کی بنیاد پر انہوں نے عقیدوں کا کاروبار نہیں کیا، بلکہ ان کا وہی عقیدہ تھا جو شریعت کے ماخذ سے پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آج میں بھی اپنی بوڑھی ماں کے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس ماں کو جس نے لوریاں دیتے ہوئے مجھے عقیدہ پڑھایا تھا کہ میں صدقے پاک محمد تو جڑا نانا حسن حسین دائے. تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں 94 برس کے اس بوڑھے باپ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس نے ہمیں لوریاں دیتے ہوئے یہ عقیدہ دیا تھا ملدا نہیں محمد ورگا، ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں غیراں رمز نہیں پائی. تو ہمارا عقیدہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، صحابہ کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو. تو آئیے اس زمانے کے اندر ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کی چوکٹ کے بھی نوکر ہیں. تو ہمیں اپنے عقیدوں کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور کال اور عقول اور اس دور کے فتنوں سے بچ کر کے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے جڑنا پڑے گا. فکر شاں ریست ہمیں باریک تر، ورے شاں با مصطفیٰ نزدیک تر. اقبال کہتے ہیں ان کی فکر جو تھی وہ اس نے نور لیا تھا حضور کی دہلیز سے، اور ان کا ورع اور ان کا تقوی حضور علیہ السلام کی ذات سے مستنیر تھا. لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں خیریت، ہمیں عافیت، ہمیں روشنی، ہمیں نور نصیب ہوگا. تو اپنے عقائد کو اپنے اسلاف کی مطابقت کے اندر ڈھالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے.